بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے یہ سوال پوچھا کہ وہ لوگ جو نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی زمینوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں اور قرض بھی دبا جاتے ہیں، بھتہ خوری بھی کرتے ہیں اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ چونکہ آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور باشرہ ہو کر لوگوں کو لوٹنے کا یہ ایک نیا انداز ہے۔ بعض اب آپ دیکھیں کہ دکانداری کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ آئیے میں چند احادیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، جس میں یہ بات واضح ہو جائے اور ان لوگوں تک شاید یہ پیغام پہنچے اور وہ راہ راست پر آ جائیں ایسے لوگ۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اور شریعت میں جن کو باطل قرار دیا گیا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس سے مراد وہ مال ہے، وہ کاروبار ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا، اور اس میں ایک سود ہے، بھتہ خوری ہے، اور ڈاکہ زنی ہے، چوری کا مال ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے طریقے، جس طرح کے جھوٹی قسم کھا کر مال کمانا، جھوٹی وکالت کرنا اور خیانت کر لینا، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت جو ہے وہ لینا، یہ سب وہ باطل طریقے ہیں اور حرام طریقے ہیں جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ رشوت کا لین دین جو ہوتا ہے، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ شدہ مال جو ہے وہ فروخت کرنا، اور پرچیاں بھیج کر کسی کو ہراساں کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں۔ یہ تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے مال آپس میں تم نہ کھاؤ، ناحق طریقے کے ساتھ کام نہ کرو، شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا، باطل قرار دے دیا۔ احادیث مبارکہ میں 4 احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ حیران رہیں گے یہ سن کر کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے میں برکت نہیں ہے، اور اگر ایسا حرام کا مال وہ چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ وارثوں کے لیے اس میں برکت اور نفع نہیں ہے، اور خود وہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس کو مسند امام احمد میں ذکر کیا گیا ہے، اور مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جسم پر جنت حرام فرما دی گئی ہے جو حرام غذا سے پلا ہو، اور حرام غذا کھاتا ہے، اس کا گوشت، اس کے جسم کی جو پرورش ہے وہ حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس پر جنت حرام کر دی گئی، بلکہ جنت کی خوشبو تک اس پر حرام ہے۔ تیسری حدیث پاک تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد، اپنی غذا کو پاک کر لو،
تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مستجاب الدعوات کا معنی کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن تک عمل قبول نہیں کیے جاتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا ہو اس لیے زیادہ یہ مناسب ہے کہ وہ جہنم میں جلے، اور اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ وہ لوگ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی ادا کریں، ہمیں نمازی بھی کہا جائے، ہمیں صائم الدہر بھی کہا جائے، ہمارے ساتھ حاجی اور الحاج کے القابات بھی لگیں، اور ہم دنیا کا مال بھی بٹورتے رہیں، اور شاید پھر وہ سمجھے کہ قبر میں اور آخرت میں راحتیں ہوں گی۔ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا و آخرت میں دونوں ایسے جو دھوکہ باز لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایسی سزا دیتا ہے جس سے وہ سزا سے گزرتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات عذاب کا معنی اور مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے جہنم میں جلنا ہے، بلکہ ان کی اولادوں کو دین سے دور کر دیا جاتا ہے، ان کو اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ اپنی یاد سے ان کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ تیسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چوتھی حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں اور چہرہ غبار آلود ہے، بالوں کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، اے پروردگار مجھے فلاں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے کیسے عطا فرمائے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ جاتا ہے وہ حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ جو حدیث پاک ہے یہ مسلم شریف کی کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث پاک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے۔ آپ کے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے بہت بڑی تنبیہ رکھی ہے۔ قطعاً بظاہر کو خالق کائنات نہیں دیکھتا کہ ان کا بظاہر کیسا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے، اکثر میں نے دیکھا، ہم پر یہ باتیں بھی پہنچی کہ قبرستان پر قبضہ کر لیا، قبروں کو گرا کر وہاں مارکیٹیں بنا لیں، اور لوگوں سے قرض لیا، پھر قرض جو ہے وہ دبا لیا، اور لوگوں کے ساتھ جو مال کا یا معاملات کا کاروبار کا جو لین دین کیا ہے وہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر کیا، پھر امانت رکھی ہے تو اس میں خیانت، اس کے بعد پھر جا کر نماز پڑھیں۔ تو شاید علامہ اقبال علیہ رحمت نے انہی کے لیے کہا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز سے۔ اور اس کے بعد پھر اقبال نے یہ کہا کہ ہمت ہے تو خود پیدا کر فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ ایسی دولت کو کیا کرنا ہے، ایسے مال و متاع کو کیا کرنا ہے، اور پھر اپنی اولاد کو حرام کھلا کر اس کو پال کر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ مرنے کے بعد وہ بیٹے جو بیٹیاں جو اولاد ہیں وہ کیا دعائیں مغفرت کریں گی؟ 40 دن تک ایسے شخص کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو حرام کماتا ہے۔ تو لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو آپس میں حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے مال نہ کماؤ۔ اور یہاں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا کہ وہ بڑا دلچسپ ہے، بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ضرور سماعت فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کر ایک بستی کے قریب ان کا جائزہ لینے کے لیے گئے، اور مغرب کا وقت ہے، تو دیکھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرو، پانی ڈالو، پیسے زیادہ ملیں گے،
اور یہ قیمت ہمیں اس سے زیادہ ملے گی۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے اماں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے اس سے منع کیا ہے، میرے پروردگار نے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہیں کرنی اشیاء میں۔ وہ کہتی ہے کہ عمر کون دیکھ رہا ہے، عمر کون سا موجود ہے؟ بہرحال ماں اصرار کر رہی ہے پانی ڈالو، بیٹی اس پر بضد ہے کہ میں نہیں یہ کام کروں گی، بیٹی جیت جاتی ہے، ماں ہار جاتی ہے۔ اسی اثناء میں کنڈی کھٹکتی ہے تو پوچھا من انت، کون ہے؟ تو دیکھا کہ سامنے حضرت عمر فاروق کھڑے۔ گفتگو سنی تو فرمایا کہ اماں بڑھیا، میں نے تیری بھی بات کو سنا، تیری بیٹی کی بات کو بھی سنا، میں آج تمہیں اور کچھ نہیں، میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ آج بھی وہ بیٹی جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے اور جو امیر المؤمنین کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ تم کو بتا رہی ہے، تو میں اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ اماں بڑھیا حیران ہے کہ ہم کہاں اور آپ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے، دولت کو نہیں دیکھتے، حسب و نسب کو میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس بیٹی کے دل کے اندر، قلب کے اندر جو رسول اللہ کی محبت ہے اور جو قرآن و حدیث کی چمک اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ پھر آپ اس بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے بیعہ کر لے کر گئے۔ تو بس یہی وہ باتیں ہیں، یہ مال حباب دنیا میں رہ جانا اور کچھ نہیں جانا یہاں سے، اگر جانا ہے تو انسان کے اعمال جائیں گے، انسان کی جو نیت ہے وہی ساتھ جائے گی، نہ خود تنگ ہوں، نہ معاشرے کو تنگ کریں اور نہ اپنی اولادوں کو ایسا لاوارث چھوڑ کر جائیں کہ وہ تمہارے بعد دعا بھی کریں تو وہ دعا بھی تب تم تک نہ پہنچ سکے، وہ نفل بھی پڑھیں ان نفلوں کا ثواب بھی تم تک نہ پہنچ سکے، اس لیے کہ جب اولادوں کو حرام کھلایا ہوگا تو کون سا پھر تمہارے تک اصال ثواب پہنچے گا، کون سی ایسی تمہارے تک یہ نیکی پہنچے گی؟ جیسا چھوڑ کر جائیں گے، جو بویا ہوگا اسی کو کاٹا جائے گا۔ بہرحال یہ ایک میری طرف یہ سوال آیا تھا جس کا جواب میں نے دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی وہ ایک بدترین ایسی مثالیں موجود ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔